ایک نوجوان گانے گایا کرتا تھا، اس کی آواز اچھی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا۔ ایک دن راستے میں جب اس کی ملاقات ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا، اے نوجوان تیری آواز اچھی ہے، تو گانے مت گایا کر۔ وہ گویہ تھا، اس کی آواز اچھی تھی، لیکن اس سے منع کیا تھا حضور غوث پاک نے، لیکن اس نے آپ کے کہنے کو نہیں مانا اور کہنے لگا، اے عبدالقادر تم تو میری آواز سے جلتے ہو، میری آواز اچھی ہے تو تم اس سے جلتے ہو، تم میری برائی کرتے ہو، تم میری ترقی سے جلتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے، وہ نوجوان چلا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے چند دن گزرے تھے، لیکن اس کی آواز اچھی تھی تو لوگ اس کو بلایا کرتے تھے، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن میں ہی اس کی آواز بگڑنے لگی۔ آواز اچھی تھی تو لوگ بلایا کرتے تھے، اب آواز جب بگڑ گئی، خراب ہو گئی، تو اب لوگوں نے بلانا بند کر دیا۔ جب لوگ بلاتے تھے تو پیسہ ملتا تھا گانے پر، لیکن اب جب بلانا بند کر دیا تو پیسہ بھی بند ہو گیا۔ گھر والوں کو پیسے دیا کرتا تھا تو گھر والے کھانا کھلایا کرتے تھے، اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن اب جب گھر والوں کو اس نے پیسہ دینا بند کر دیا تو گھر والوں نے بھی اس کو کھانا کھلانا بند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ اس کو گھر سے نکال دیا، لیکن جب اس کی آواز خراب ہو گئی لوگوں نے اس کو بلانا بند کر دیا۔ جب اس کے پاس پیسے نہیں رہے گھر والوں نے بھی بھگا دیا، گھر والوں نے بھی گھر سے نکال دیا، اس کو کھانا کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ اب اس کا جسم کمزور ہونے لگا، اب اس کا جسم گندا ہونے لگا، اب اس کے جسم پر مکھیاں بیٹھنے لگی تھیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن جب مکھیاں بیٹھنے لگی تو ایک دن وہ نوجوان جب زیادہ کمزور ہو گیا تو اس نے سوچا قبرستان میں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھے جب منہ نہیں لگاتا، کوئی ایک وقت کا کھانا نہیں کھلاتا تو میرے مرنے کے بعد میں مجھے کوئی کاندھا بھی نہ دے۔ وہ نوجوان قبرستان میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے جب اپنے آپ کو قبرستان میں لے آیا، جب وہ نوجوان قبرستان میں آ کر کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے سوچا تھا کہ کوئی مجھے کاندھا نہیں دے گا، جب میں مروں گا تو قبرستان میں ہی رہ جاؤں گا۔ لیکن جب وہ قبرستان میں آ کر کے بیٹھا، اسی قبرستان سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ کی نظر اس نوجوان پر پڑتی ہے اور دل میں خیال آتا ہے یہ تو وہی نوجوان ہے جس سے میں نے منع کیا تھا تو گانے مت گایا کر، لیکن اس نے میری بات کو نہیں مانا تھا، لیکن اس نے چوراہے پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی، برائیاں کرنا شروع کر دی تھی کہ عبدالقادر تو میری آواز سے جلتا ہے، عبدالقادر تو میری ترقی سے جلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضور غوث پاک نے جب اتنا دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ کمزور ہو گیا تھا۔ حضور غوث پاک نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اپنی خانقاہ کے اندر جاتے ہیں، اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں، اپنے شاگرد کے ہاتھ میں ایک پیسوں کی تھیلی دیتے ہیں اور دے کر کے کہتے ہیں فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس نوجوان کو یہ تھیلی دے دینا، نام مت بتانا، تھیلی دے کر کے واپس آ جانا، نام مت بتانا کسی نے دی ہے۔ لیکن جب وہ شاگرد جاتا ہے، آپ کا شاگرد جب جاتا ہے تو قبرستان میں پہنچتا ہے، قبرستان میں پہنچنے کے بعد میں اس نوجوان کو دیکھ کر کے اس نوجوان کے ہاتھ میں تھیلی دے دیتا ہے، اور تھیلی دینے کے بعد میں جیسے ہی تھیلی دی اس نوجوان نے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھا تو کہا، اے فلاں شخص تم کون ہو؟ یہاں اس جگہ پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دے، کوئی مجھے منہ تک لگانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تم اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ یہ کس نے دی ہے مجھے پیسوں کی تھیلی؟ کون اتنا مجھ پر مہربان ہو گیا؟ اللہ اللہ۔ جب اتنا کہا تھا تو آپ کے شاگرد نے کہا تھا کہ مجھے صرف حکم تھیلی دینے کا ہوا ہے، مجھے نام بتانے کا حکم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے گیا، وہ نوجوان بھی اپنے قبرستان سے اٹھتا ہے، اس قبرستان سے اٹھ کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک پڑھانے میں مصروف تھے، لیکن حضور غوث پاک کی نظر جب اس نوجوان پر پڑتی ہے حضور غوث پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں اس نوجوان کے پاس میں آ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے یہ بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب۔ آج کل کے پیر صاحبوں کو، آج کل کے پیروں کو، آج کل کے مرشدوں کو اپنے مریدوں سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا، امیروں کے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں، غریبوں کو منہ تک نہیں لگاتے ہیں، لیکن یہ بڑے پیر صاحب ہیں، یہ کتنے بڑے پیر ہیں، یہ اتنے بڑے پیر ہو کر کے اپنے اس نوجوان سے مل رہے ہیں جو آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ اللہ۔ لیکن آپ نے اس نوجوان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر کے اور کہا کہ اب بھی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے؟
اب کیا چاہتا ہے؟ اگر کچھ اور بھی چاہتا ہے تو مانگ لے۔ اس نوجوان نے کہا حضور میں تو سوچتا تھا کہ آپ میری مخالفت کرتے ہیں، سارا زمانہ میرا نہیں رہا، میرا دشمن ہو گیا، لیکن آپ کو سوچتا تھا آپ تو میرے اپنے نکلے۔ آپ نے مجھے ایک وقت سمجھایا تھا کہ تیری آواز اچھی ہے تو گانے مت گایا کر، لیکن میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ حضور میں آج آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، حضور میں آج آپ کی بات ماننا چاہتا ہوں، کیا آج بھی میری توبہ کرنے سے رب راضی ہو جائے گا؟ آپ نے کہا تھا کہ تو توبہ کر لے تیرا رب راضی ہو جائے گا، رب کائنات تجھے معاف کر دے گا، تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیا آج بھی میرے ان حالاتوں پر رب تبارک و تعالی مجھے معاف کر سکتا ہے، میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ارے توبہ کرنا تیرا کام ہے، اور صرف بخشوانا نہیں بلکہ تجھے ولی بنانا میرا کام ہے۔